کتاب التوحید تالیف امام محمد بن سلیمان التیمی رحمۃ اللہ۔ میں ہر کتاب کو تحقیق سے مطالعہ کرتا ہوں، پھر تنقید سے کرتا ہوں، پھر تخلیق کے مواد میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اس کتاب کی تخلیق استنباط یہ ہے: راوی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، مفہوم حدیث: اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جو کوئی بھی شرک نہ کرے اسے عذاب نہ دے۔ اللہ کا حق بندوں پر صرف اسی کو پوجے، کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت کا مفہوم توحید احدیت ہے۔ جو توحید اور وحدت خدا دل میں نہیں رکھتا وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یعنی تم میری سی توحید کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ کی عبادت طاغوت سے انکار یعنی کفر کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ طاغوت کا انکار کیے بغیر یعنی طاغوت کا کفر کیے بغیر، یعنی کہ وما یکفر بالطاغوت، طاغوت کا منکر ہوئے، طاغوت کا کافر ہوئے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس میں اس آیت کی معنی بھی واضح ہو گیا۔ وما یکفر بالطاغوت یعنی طاغوت کا کفر، منکر طاغوت وہ تمام چیزیں ہیں جن کے اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ کتاب التوحید بحوالہ ترمذی بسند حسن، راوی انس رضی اللہ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے: اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے پھر تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھ سے زمین بھر کر مغفرت سے ملوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو امت کا لقب توحید کی وجہ سے ملا۔ توحید کی طاقت سے توکل، تقوی، تفقہ وغیرہ ملتے ہیں۔ بحوالہ مسند احمد، راوی عقبہ بن عامر، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعویذ لٹکائے اللہ اس کی مطلب پورا نہ کرے۔ دوسری روایت میں جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے گردن میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ کتاب التوحید کا حوالہ سے یہ حدیث ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن حاتم نے بیان کیا کہ جو شخص کسی چیز کو لٹکائے گا، یعنی یا تعویذ کو یا اور کسی چیز کو، اس کے سپرد کیا جائے گا، اسی چیز کے اس کو سپرد کیا جائے گا۔ راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بحوالہ ابی داؤد، کتاب التوحید، صفحہ نمبر 18، ہمارے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعویذ کا اور کنڈے اور حب کے اعمال سب شرک ہے۔ یعنی کہ ہم تعویذ کو مطلب جائز سمجھتے، یہ شرک ہے۔ اس کتاب کی کتاب التوحید کی صفحہ نمبر 18 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس نے آدمی کی تعویذ کاٹ دیا، جس شخص نے کسی کی گردن میں تعویذ اس کو کاٹ دیا، گویا اس نے ایک جان آزاد کی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ پہلے لوگ تعویذ کو مکروہ سمجھتے تھے۔ جو شخص باطل سے حق کی طرف آتا ہے تو اس میں قدیم عبادت کی کچھ اثر باقی رہنا ممکن ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمارے واسطے بھی ایک معبود ایسا بنا جیسا کہ ان لوگوں کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم جاہل قوم ہو۔ برے ساتھیوں کا اثر اور ضرور کی مثال، جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ ابی طالب کو ابی جہل کلمہ پڑھنے سے قاصر رکھنا چاہتا تھا اور وہ برے صحبت کی وجہ سے اپنے بڑوں کی، باپ دادوں کی تعظیم کی نقصان کی مثال، اور عمل کا دار و مدار خاتمہ پر، یہ تینوں مثالیں ابی طالب کی موت سے ملتے ہیں۔ کفر اور شرک کا اصل سبب بدعت ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد علماء ختم ہوئے، علم نہ رہا تو لوگوں نے مورتیاں علماء کی بنائی، عبادت شروع کی۔ یہاں سے علم کی خوبی، جہالت کی برائی کی مثال ملتی ہے۔ شرک بھی وہاں سے شروع ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جادوگر مرد عورت کے قتل کا حکم جاری کیا تھا اور 3 سال تک بنجر، جو زمین کو بنجر رکھتے ہیں، زمین کو فصل نہیں ڈالتے ہیں، بنجر رکھنے والے زمین کو آباد کرنے والے کی ملکیت میں دیا تھا، جو کوئی بھی آباد کرے اس کو دیتا تھا۔ یہ بجالہ بن عبد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگرنیاں
قتل کی۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک لونڈی کو قتل کا حکم دیا جو جوگی تھی۔ بیولہ کتاب التوحید صفحہ نمبر 51۔ اگر غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ کوئی مصیبت غم آ جاتا ہے تو اللہ کا خیال رہتا ہے، کیونکہ حالات کا خالق اللہ ہے، تو وہ انسان بلند ہو جاتا ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر قرآن نے بشرا کا لفظ بولا۔ بشرا مبارکبادی کو کہتے ہیں۔ لڑکی کی پیدائش پر دوسروں کو نظر بھی آئے ایسی خوشی ہونی چاہیے، یعنی آپ کے چہرے پر ایسی خوشی محسوس ہو کر دوسروں کو نظر آئے ایسی خوشی ہونی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹے سکھ کے بجائے دکھ کا باعث بنا۔ نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ وہ سکھ دینے کے بجائے قرآن جو ہے وہ بیٹے کی جو دکھ دینے کی کہانی کرتا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کا یہ ایک مثال ہے، قرآن میں کہانی ہے کہ بیٹے سکھ دینے کے بجائے دکھ دیے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے میں سے 10 اس کے دکھ کا باعث بنے، جبکہ بینائی کے باعث بنے۔ یوسف علیہ السلام غم میں رو رو کر یہ نابینا ہو گیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے قیامت تک انسانوں کو لطیف انداز میں سمجھایا کہ بیٹے والدین کی جان کا روگ بھی بن سکتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے والد کے ساتھ بیت اللہ تعمیر کیا، ایسے اولاد کو دین کا مددگار بنائیں۔ شرک یہ ایک اسباب کو سکھ کا سورس یعنی من سمجھ لے۔ شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے، ان کی 2 بیٹیاں مددگار تھی۔ سورہ قصص آیت نمبر 26 ان کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہے۔ اس میں ان بیٹیوں کی طرف سفارش ہے۔ اللہ جل شانہ نے گھر بیٹھے موسیٰ جیسا داماد بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کی مددگار بنی، جس کے ذریعے سے ماں کو ملازمت بھی ملی اور بیٹا بھی عزت کے ساتھ ملا۔ مریم علیہ السلام وہ بیٹی تھی جس کو براہ راست آسمان سے رزق آتا تھا، اور ان کی بطن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں 712 سنہ کو طارق بن زیاد کے طور فاتح اندلس میں قدم رکھا، کشتیاں جلا کر اسپین یعنی اندلس کو فتح کیا، بادشاہ راڈرک کو لاکھوں فوجوں کے ساتھ شکست دی اور یورپ پر فتح کا جھنڈا گاڑا۔ اسی زمانے میں محمد بن قاسم ایشیا کو فتح کر رہا تھا، مگر ان دونوں جرنیلوں کو اس وقت کا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے معزول و معطوف کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یورپ اور ایشیا میں آج بھی دنیا کا نقشہ ہی مختلف ہوتا اور اسلام کا بول بالا ہوتا۔ زندگی صرف حاصل ہی نہیں، احسار بھی ہے۔ زندگی میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے۔ ہرن کا گوشت الگ حقیقت ہے اور چشم آہو الگ مقام ہے۔ زندگی مادہ ہی نہیں، روح بھی ہے۔ مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے۔ یہی انسان کی شان رفعت ہے۔ عبدیت توحید کا اعلیٰ مقام یہی ہے۔ عبدیت خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہے۔ ہم اپنے اندر بے نام اندیشے پالتے رہتے ہیں کہ یا تو خواہشیں کم کی جائے یا صلاحیتیں بڑھا دی جائے۔ ہر خواہش کی حصول کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواف ہے۔ قرآن میں کھاؤ پیو اسراف نہ کرو سے مراد اپنی صحت مندی کا خیال اور تصور ہے۔ جو چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اسے کھانا اسراف ہے۔ غذائیت کی اعتدال سے انسان صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ دیسی ادرک، لہسن اور دیسی پودینہ اور کھٹا انار کوٹ کر پانی ملائے یہ چٹنی صبح شام کھانے کے ساتھ کھائے، معدہ اچھی رہے گی۔ زندگی کو ایک ایک دن کر کے گزارنا شروع کریں گے تو پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ صرف ایک دن کی کوئی بھی مشکل ہر کوئی اٹھا سکتا ہے۔ اگلے دن کا مشکل اٹھانا اسراف میں شامل ہے، کیونکہ اگلے دن کا خوف دل دماغ کو جکڑ لیتا ہے اور یہ خوف ذہن کو مفلوج کر کے رکھتا ہے۔ خوف ہمیشہ کسی مصیبت سے نظریں چرانے سے پیدا ہوتا ہے۔ ذہنی طور پر مصیبت کو قبول کر لیا تو خوف تحلیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایک بار کوئی فیصلہ لے لیں تو پھر سوچنے کا کام ختم کر دیں اور الجھن سے نجات کے لیے ذہن کو عمل کے لیے یکسو کرنا ہے۔ پھر یہ عمل کی مصروفیت غموں سے نجات دلا دیتی ہے اور پھر دوسرے
جذبے نکل جاتے ہیں، کیونکہ انسانی ذہن ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ جب آپ کو کوئی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اکثر صورتوں میں یہ آپ کی اہمیت کا بالواسطہ اعتراف ہوتا ہے۔ مردہ کتے کو کبھی کوئی لات نہیں مارتا، نااہل لوگوں پر کوئی تنقید نہیں ہوتی۔ غیر منصفانہ تنقید ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کی نظر میں آپ کی کچھ حیثیت ہے اور آپ کو قابل توجہ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے، خواہ آپ ان کو مطمئن کرنے کی کتنی بھی کوشش کر لیں۔ لہٰذا اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق ایک ہی کام کو انجام دیں، اس کے بعد بے نیازی کی چھتری تلے آرام سے تنقید کی بارش میں چلتے رہے، تنقید کی بارش میں چلتے رہے۔ ناقد لوگ آپ کے اندر پریشانی پیدا کرنے کی خواہشمند ہوتے ہیں۔ آپ کی بے پرواہی ان کو پریشان کر دے گی۔ 1 کلو کپاس حاصل کرنے کے لیے 10,000 لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے۔ حدیث میں معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے کہہ کر طب کی تصور دیا ہے، تو معدہ اکثر اسراف سے کھانے پر بیمار ہوتا ہے۔ دماغ کا متوازن غذا مثبت سوچ اور اسراف منفی سوچ سے معدہ پر اثر پڑتا ہے۔ بدگمانی تمام فائدوں کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ ختم شدہ یہ جو جمع کیا تھا 22 مارچ 2020 کو، آج اپلوڈ کیا میرے دوست عنایت نے 29 فروری 2026۔ والسلام۔